السلام علیکم دوستو، میں کہانی بے چین روح کا دوسرا اور آخری حصہ لے کے حاضر ہوئی ہوں۔ میں نے ہکلاتے ہوئے اس سے سوال کیا، یہاں کا چوکیدار کون ہے؟ کیوں؟ اس نے الٹا مجھ سے سوال کر ڈالا، پھر کہا، میں ہی چوکیدار ہوں۔ میں نے کلیم کا دیا ہوا رکا دے دیا اور کہا، مجھے کلیم صاحب نے بھیجا ہے۔ اس نے لالٹین کی روشنی میں رکا پڑا، پھر رکے کو الٹ پلٹ کے دیکھا۔ شاید یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کلیم ہی نے بھیجا ہے۔ پھر ایک گہری سانس لے کے کہا، ہاں تو آپ کیا چاہتی ہیں؟ اس کا رویہ بہت خراب تھا۔ میں نے مختصر جواب دیا، تم نے رکا پڑھ لیا ہے؟ وہ کچھ ڈر سا گیا اور خوفزدہ نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو کیا آپ مالک کے کمرے میں جائیں گی؟ صرف کمرے ہی میں نہیں بلکہ 3-4 دن یہاں قیام کا بھی ارادہ ہے، لیکن تمہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے سرد لہجے میں اس کو جواب دیا۔ وہ گھبرا سا گیا اور بولا، نہیں جی، میرا مطلب ہے کہ کیونکہ جب سے چھوٹی باجی یعنی مہنور بیٹی کو موت واقع ہوئی ہے تب سے یہ قلعہ بند ہے رہا ہے۔ اگر آپ بھی کہتی ہیں تو میری کیا حیثیت میں آپ کو روکوں؟ پھر اس نے کچھ نہ کہا اور دروازے سے ایک طرف ہٹ گیا۔ میں قلعے میں داخل ہو گئی۔ یہاں ایک اجڑے ہوئے باغ کے سوا کچھ نہ تھا۔ کچھ قدم چل کے قلعے کا مین دروازہ آ گیا۔ میں نے اپنے پرس سے چابیوں کا گچھا نکالا اور ایک ایک کے بعد ایک چابی تالے میں گھماتی رہی۔ 2-3 چابیوں کے بعد ایک چابی لگنے سے کڑاک کی آواز کے ساتھ پرانے طرز کا بڑا سا تالا کھل گیا۔ بوڑھے نے آگے بڑھ کے دروازہ کھولا۔ میں نے مکان کا جائزہ لینا شروع کیا۔ آثار سے معلوم ہوتا تھا کہ کبھی یہ گھر اپنی شان خود بیان کرتا ہوگا، مگر اب اس کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ دیواروں اور چھتوں پہ گھاس اگ آئی تھی۔ لال اینٹوں کا بنا ہوا گھر اب مٹی کا ڈھیر لگتا تھا۔ میں ایک ہال میں داخل ہوئی تو میرے قدموں کی باز گشت کافی دیر تک سنائی دیتی رہی۔ یہاں بے انتہا بدبو تھی اور میرے سر کے اوپر سے چمگادڑوں کے غول چکر لگاتے ہوئے ٹوٹے ہوئے روشن دانوں سے باہر نکل رہے تھے۔ میں ہال سے باہر آئی اور چوکیدار سے کہا، یہاں روشنی کا انتظام نہیں ہے؟ اس نے جواب دیا، اس کے لیے تھوڑا وقت لگے گا، آپ یہاں ٹھہریں، میں ابھی روشنی کرتا ہوں۔ اس کے جاتے ہی میں نے پرس سے ٹارچ نکال لی۔ اس کی ہلکی سی روشنی سے کام چلاتے ہوئے میں نے اوپر جانے کے لیے سیڑھیوں کی تلاش شروع کر دی۔ ایک طرف مجھے سیڑھیاں نظر آ گئیں۔ چوکیدار نے روشنی کر دی۔ روشنی میں اندرونی حصہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ یہاں شمعدان تھا اور اس وقت سب روشن تھے۔ میں نے چوکیدار سے کہا، یہاں بجلی نہیں ہے؟ میں نے آتے ہوئے گاؤں میں کئی گھروں میں بلب روشن دیکھے ہیں۔ اس نے کچھ توقف کے بعد کہا، جی، جس وقت تالا ڈالا گیا تھا تب اس گاؤں میں لائٹ نہیں آئی تھی، ابھی چند سال پہلے لائٹ آئی ہے۔ ویسے بھی یہاں کون تھا جو لائٹ لگواتا؟ کیا مہنور کے علاوہ اور کوئی ان کا وارث نہیں ہے؟ نہیں باجی، چوکیدار نے دکھ بھرے لہجے میں کہا، ان کے والد کا تو شروع ہی میں انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد مہنور باجی اور ان کی دادی لاہور شہر میں رہتی تھیں۔ مہینے میں ایک بار یہاں آ کے صفائی ستھرائی کر کے چلی جاتی۔ پھر مہنور باجی کی اچانک موت کے بعد ان کی دادی کا بھی چند دن بعد زندہ رہ کے اللہ کو پیاری ہو گئیں اور کلیم صاحب اس قلعے کو تالا ڈال کے نہ جانے کہاں غائب ہو گئے۔ میں نے ہال کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، اچھا ایک بات تو بتاؤ، تم یہاں رہتے ہو تو تمہارا خرچ کون برداشت کرتا ہے؟ چوکیدار نے کہا، یہ تو مجھے علم نہیں، مگر ہر مہینے 2000 روپے کا منی آرڈر مجھے مل جاتا ہے۔ میں نے معلوم کرنے کی بہت کوشش کی مگر معلوم ہوا، لیکن میں جانتا ہوں یہ کلیم صاحب ہی بھیجتے ہوں گے۔ خیر، میں آپ کو بتاؤں گا وہ سب جو آپ پوچھیں گی۔ ابھی آپ یہ بتائیں کہ آپ رات کہاں رہیں گی، کھانے میں کیا کھائیں گی؟ میں نے کہا، تم ایسا کرو، اوپر جا کر بھی روشنی کر دو اور کوئی سا کمرہ ٹھیک کر دو۔ چوکیدار نے اوپر جا کر روشنی کر دی اور پھر باہر چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں ایک معصوم سی لڑکی کو ساتھ لے کر آیا اور کہا، یہ میری بیٹی ہے، یہ کمرے کی صفائی کر دے گی، یہ کہہ کے پھر باہر چلا گیا۔ لڑکی شکل ہی سے بھولی لگ رہی تھی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا، میرا نام مہتاب، اس کی ماں اور 3 بہن بھائی باہر کوارٹر میں رہائش پذیر تھے۔
میں مہتاب کو لے کے گیٹ سے باہر گئی اور اس کو گاڑی میں بٹھا کے گاڑی اندر لا کے کھڑی کی سے مہتاب میرا بیگ اٹھا کے اندر لے آئی تو چوکیدار نے کمرہ کسی حد تک بہتر کر دیا تھا۔ میں نے سب سے پہلے کمرے میں اسپرے کیا تو کمرہ یا کچھ بیٹھنے کے لائق ہوا۔ مہتاب نے بستر ٹھیک کیا۔ کمرہ بیش قیمت چیزوں سے سجا ہوا تھا مگر ہر چیز پہ منو دھول جمی ہوئی تھی۔ اب مجھے تھکاوٹ کا احساس ہو رہا تھا۔ اپنا سامان رکھ کے میں فریش ہوئی، ہلکے سروں میں ٹیپ لگایا اور بستر پہ لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد قدموں کی آہٹ پر آنکھ کھولی تو سامنے مہتاب کھانے کی ٹرے اٹھائے کھڑی تھی۔ کھانا مزے کا ہے، کس نے بنایا؟ میں نے مہتاب سے سوال کیا۔ مہتاب نے نظریں جھکا کے کہا، اماں نے بنایا ہے۔ تمہارے بابا کا کیا نام ہے؟ میں نے پیار سے پوچھا۔ جی نام تو اصل کیا ہے مجھے نہیں معلوم، سب کالو کہتے ہیں۔ کچھ دیر بعد کالو کمرے میں داخل ہوا اور کہا، باجی آپ آرام کریں، اگر چاہیں تو اس کو اپنے ساتھ سلا لیں، کہیں رات کو ڈر نہ لگے، ویسے میں جاگتا رہوں گا۔ میں نے گہرا سانس بھرا اور کہا، ٹھیک ہے اب میں سوؤں گی، تم اس کو لے جاؤ، کیونکہ میں کوئی بچی نہیں ہوں کہ رات کو ڈروں گی۔ ان دونوں کے جانے کے بعد میں نے کمرہ اندر سے بند کیا اور لیٹ گئی۔ جلدی نیند آ گئی۔ تھکاوٹ نہ ہوتی تو شاید ڈر لگتا بھی، مگر ایسی آنکھ لگی کہ دوسرے دن صبح ہی اٹھی۔ ناشتے کے بعد میں ماہنور کی خوابگاہ میں آئی۔ تھوڑی سی جد و جہد کے بعد میں نے قفل کھول لیا اور کمرے کے اندر قدم رکھا۔ کمرہ اس قدر تاریک تھا کہ مجھے اندر کچھ بھی دکھائی نہ دے رہا تھا۔ میں دروازے میں کھڑی ہو گئی۔ تقریباً 15 منٹ بعد اس قابل ہوئی کہ کمرے کے اندر داخل ہو سکوں۔ کمرے میں گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی۔ میں سامنے کھڑکی کی طرف گئی تاکہ اسے کھول کے کمرے کو روشن کروں، مگر کھڑکی اتنی سختی سے بند تھی کہ میں اپنی پوری قوت لگا کے بھی اسے نہ کھول پائی۔ پھر میں نے کمرے کا جائزہ لیا۔ سامنے دیوار پہ ایک ہاتھ سے بنی ہوئی بے حد خوبصورت لڑکی کی تصویر تھی اور یہ کہنا کوئی مشکل نہ تھا کہ یہ ماہنور تھی۔ میں نے دل ہی دل میں کلیم کو پسند کو داد دی۔ پھر میں نے الماری کھولی، سامنے ہی سیف نظر آیا۔ چابی کی مدد سے سیف کھولا، مگر یہ کیا، یہ تو خالی تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی اور فوراً میرا شک کالو کی طرف گیا۔ تو کیا یہ کام اس کا ہے؟ میں انہی خیالوں میں تھی کہ اچانک کسی دروازے کے کھلنے کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے سر گھما کے دیکھا تو دائیں جانب کا ایک دروازہ جو شاید دوسرے کمرے میں کھلتا تھا، آدھا کھلا ہوا تھا۔ دروازے کے دوسری جانب انتہائی تاریکی تھی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ جب میں کمرے میں داخل ہوئی تھی تو یہ دروازہ بند تھا۔ میں اسے دیکھنے کا ارادہ کر ہی رہی تھی کہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے دروازہ ہوا کے جھونکے سے کھل گیا ہو۔ اس خیال سے میں مطمئن ہو گئی اور دوبارہ الماری کی طرف متوجہ ہو گئی، مگر مجھے پورا احساس تھا کہ کوئی مجھے گھور رہا ہے۔ کمرے کے پرہول سناٹے اور عجیب سے احساس سے میرے دل میں خوف کی ایک ہلکی سی لہر سرایت کر رہی تھی، مگر میں نے حواس پر قابو رکھا۔ اچانک مجھے ایک لمبی ٹھنڈی سی سانس اپنے کندھوں کے قریب محسوس ہوئی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں بے اختیار اچھل کے 4-5 فٹ دور جا کھڑی ہوئی۔ پھر دوسرے ہی لمحے میں کمرے کو باہر سے تالا لگا رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی تمام واقعات پہ غور کرنے لگی۔ کیسے اچانک مجھے کملی ملا، پھر بھری جوانی میں اس کا بوڑھوں والا حلیہ، اگر وہ خود نہ بتاتا تو میں ہرگز اس کو نہ پہچانتی۔ وہ صرف اپنے انداز سے کلیم لگ رہا تھا۔ پھر یہاں کالو کا رویہ، ماہنور کے کمرے میں جانے کا سن کر اس کا خوف زدہ انداز، یہ سب سوالات ذہن میں چکرا رہے تھے۔ میں آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا اور میں اٹھ بیٹھی۔ میں قلعے سے باہر آئی۔ سامنے کالو ایک چارپائی پہ لیٹا ہوا تھا اور چادر منہ تک ڈھانپا ہوا تھا۔ میری آہٹ سن کے کالو اٹھ بیٹھا اور کہا، مجھے آواز دے لی ہوتی، دراصل میں رات بھر آپ کے کمرے کے باہر پہرا دیتا رہا، اس لیے صبح یہاں آ کے سو گیا۔ کوئی بات نہیں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر تم چاہو تو سو جاؤ۔ نہیں، آپ اندر چلیں، میں آتا ہوں۔ یہ کہہ کر کالو اٹھ گیا۔
کچھ دیر بعد کالو میرے سامنے بیٹھا تھا۔ میں نے سوال کیا، کالو کل میں نے تمہاری آنکھوں میں خوف دیکھا جب میں نے تمہیں کہا کہ میں ماہنور کے کمرے میں جاؤں گی، مجھے بتاؤ کیا بات ہے آخر؟ باجی اب میں کیا کہوں، آپ اتنا کچھ نہ پوچھیں تو اچھا ہے، کالو نے افسردگی سے جواب دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ پھر اس نے کہنا شروع کیا، باجی کافی سالوں سے یہ حویلی بند پڑی ہے۔ ایک وقت تھا جب ماہنور باجی اپنے شوہر کے ساتھ یہاں آئی تھی، دونوں بہت خوش تھے۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب شہر واپس نہیں جائیں گے۔ یہیں رہتے ہوئے انہیں تقریباً سال ہونے کو آیا، مگر معلوم ہی نہ ہوا۔ مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے، وہ دسمبر کا مہینہ تھا اور چاند اپنی چاندنی چاروں طرف پھیلا رہا تھا۔ اچانک مجھے ایک نسوانی چیخ سنائی دی۔ میں نے اپنے کمرے سے نکل کے دیکھا تو معلوم ہوا کہ ماہنور کے کمرے سے یہ آواز آئی ہے۔ اسی طرح 2 اور راتیں گزر گئیں اور پھر ایک صبح معلوم ہوا کہ ماہنور مر گئی۔ تم کہنا چاہ رہے ہو ماہنور کی موت طبعی نہیں تھی؟ میں نے حیرت سے کالو سے پوچھا۔ جی شاید، کیونکہ مرنے سے پہلے وہ کمرے میں بند ہو گئی تھیں، باہر ہی نہیں نکلتی تھیں، بقول صاحب بیمار ہیں، پھر اچانک مر گئیں۔ وہ انجانے نقطے پہ نگاہ مرکوز کیے بول رہا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ ڈاکٹر نے آ کے تصدیق کی کہ ہارٹ فیل ہونے سے موت واقع ہوئی ہے۔ ماہنور کی موت کے اگلے دن ہی کلیم صاحب نے قلعے کو تالا لگایا اور رات ہی میں کہیں چلے گئے، اور آج کافی سالوں بعد ان کا پتہ چلا ہے۔ اس کے علاوہ اور ایک خاص بات وہ یہ کہ کلیم صاحب کے چلے جانے کے بعد جب میں قبرستان گیا تو قبر ایک جانب سے بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ماہنور اپنی قبر میں نہیں ہے۔ کالو کی یہ بات سن کے میں ٹھنڈے ٹھنڈے پسینے بہنے لگا۔ کالو نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میں نے گاؤں والوں کو کہا، مگر سب نے میری ہنسی اڑائی کہ میں پاگل ہو گیا ہوں، مگر میں آج بھی یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ وہ اپنی قبر میں نہیں ہے۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔